بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد۔ جو سوالات کثرت سے ہمارے پاس آتے ہیں ان میں ایک بڑا دکھتا ہوا مسئلہ ہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت۔ اس حوالے سے بہت ساری غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ انتہائی اختصار کے ساتھ اس مسئلے کو واضح کر دیا جائے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ من رآنی فی المنام فإنہ رآنی، جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا، یا جس طرح بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ تو حدیث آ گئی کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، ہمارے پاس کیا معیار ہے کہ جو انسان خواب میں ہمیں نظر آیا وہ واقعی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے؟ شیطان نے نبی علیہ السلام کی شکل اختیار نہیں کی بلکہ کسی اور کی شکل اختیار کر کے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اس کے لیے ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ میں عبدالرزاق زاھد گھمن پاکستان سیالکوٹ سے آپ سے مخاطب ہوں۔ میرے والد صاحب کا نام محمد تھا۔ جن لوگوں تک میری آواز جا رہی ہے آپ نے میرے والد صاحب کو نہیں دیکھا۔ فرض کیجئے کہ شیطان میرے والد صاحب کی شکل اختیار نہیں کر پاتا، کوئی اور شکل اختیار کر کے تو آپ کو خواب میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے جی میں استاد عبدالرزاق کا والد ہوں، اور میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ صبح اٹھتے ہی تم نے استاد عبدالرزاق کو جا کے پکڑنا ہے اور پتھر پکڑ کر اسے سر میں مار دینا۔ کیا آپ اس آدمی کو جو خواب میں آیا ہے سچا یا جھوٹا کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ وہ میرا والد تھا یا نہیں۔ بالکل اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ یا آپ کا چہرہ انور کیا خواب دیکھنے والے نے احادیث مبارکہ میں پڑھا؟ یقینی طور پر نہیں۔ ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ ہمارے ہاں تو اس قسم کی صورتحال ہے، پرانی بات ہے 10-11 سال پہلے کی۔ میں بس میں سفر کر رہا تھا تو میوزک لگا ہوا تھا، گانے چل رہے تھے۔ میرے ساتھ ایک طالب علم تھا، میں نے کہا بیٹا ڈرائیور سے کہو کہ مہربانی کر کے بند کر دیں۔ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے معاشرے کا ٹرینڈ ہے کہ مولوی پر ہر آدمی برستا ہے۔ اب طالب علم نے بڑے ادب سے کہا کہ آپ ذرا مہربانی کر کے یہ میوزک بند کر دیں، استاد جی بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ویسے بھی خلاف شرع ہے۔ تو ڈرائیور تو بیچارہ نہیں بول سکا، تو ایک خاتون بول اٹھی، بھری ہوئی بس میں بی بی کھڑی ہو گئی اور اس کے لفظ کیا تھے؟ پنجابی میں کہنے لگی وے مولوی تم بڑی ٹر ٹر کرنا ہے، کیا تینوں اج تک حضور پاک دی زیارت ہوئی ہے؟ طالب علم بیچارہ نے جھوٹ نہیں بولنا تھا، اس نے کہا کہ نہیں۔ کہنے لگی مینوں 6 دفعہ ہو چکی ہے۔ اب خود اندازہ کیجئے ایک ایسی خاتون جس کے سر پہ دوپٹہ نہیں، بھری ہوئی بس کے اندر وہ کھڑی ہو کر غیر محرم آدمی کے ساتھ مخاطب ہے، وہ یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ اس کو نبی علیہ السلام کی 6 دفعہ زیارت ہو چکی ہے۔ اس لیے اس قسم کا دعویٰ کرنے سے قبل یہ بات اچھی طرح سوچ لیں کہ آپ کا یہ دعویٰ کہیں گستاخی کے زمرے میں نہ آ جائے اور آپ کا یہ دعویٰ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قیامت کے روز آپ کو شرمندہ نہ کر دے۔ ایک بات۔ دوسری بات، دین مکمل ہو چکا ہے۔ ایک آدمی یہ کہے کہ مجھے خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور آپ نے فرمایا ہے کہ آج کے بعد تم نے کوئی نماز نہیں پڑھی، تم بخشائے ہو، کیا اس کی بات کا اعتبار کیا جائے گا؟ یقینی طور پر نہیں۔ جس طرح کے لوگوں نے درود لکھی، درود ہزارہ، درود تاج، یہ کہا جی اورنگزیب عالمگیر کو خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہ درود تم 1 دفعہ پڑھو تمہیں 1,00,000 درود کا ثواب ملے گا۔ اورنگزیب عالمگیر تو 4 دن پہلے مر رہا ہے، کیا اس سے پہلے جو لوگ تھے وہ اس اجر و ثواب سے محروم رہ گئے؟ لہذا خواب کی بنیاد پر کسی امتی کے خواب کی بنیاد پر شریعت تبدیل نہیں ہو سکتی۔
تیسری بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خواب میں آ کر کسی کو آواز دینا، یہ بھی بالکل ویسے ہی ہے کہ جیسا کوئی انسان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھنے کی بات کرے۔ ہاں، علماء، فضلاء، سیرت نگار، محدثین، مفسرین کرام، جن کو اللہ نے علم و فضل عطا فرمایا ہے اور انہوں نے احادیث مبارکہ میں، سیرت کی کتابوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک جو ہے وہ اس کے بارے میں تفصیلات پڑھی ہیں، یقیناً اگر وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھتے ہیں اور وہ چہرہ اس معیار پر پورا اترتا ہے تو یہ ایک اچھی بات ہے، لیکن اس سے بھی شریعت کے بنیادی اصولوں میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ اس قسم کا دعویٰ کرنے والے احباب، معزز خواتین و حضرات، اس مسئلے کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔